تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا آدم جنت میں رہو، اللہ نے ہوا کو بھی کہا تھا جنت میں رہو اور کھاؤ پیو، کوئی روک تھام نہیں، اور گھومو پھرو، کوئی روکنے والا نہیں، بس ایک درخت کے قریب مت جانا، ایک درخت کے قریب مت جانا۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ اللہ نے فرمایا آدم ہوا جنت میں رہو، کھاتے بھی رہو، پیتے بھی رہو، گھومتے بھی رہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ لیکن حضرت آدم بھی درخت کے قریب گئے، حضرت ہوا بھی درخت کے قریب گئی، اللہ نے جس سے منع کیا وہ دانا کھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر بھیجا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ہوا کو زمین پر، یہ واقعہ تو معلوم ہے، حضرت آدم بھی زمین پر، کہو حضرت آدم بھی زمین پر، حضرت ہوا بھی زمین پر۔ اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ نے فرمایا آدم بھی زمین پر، ہوا بھی زمین پر۔ میرے دوستو حضرت آدم سے ایک چوک ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کیا چوک ہو گئی؟ منع کیا تھا درخت کے قریب مت جانا، گئے بھی اور دانا کھا بھی، ایک چوک ہو گئی۔ حضرت آدم زمین پر آ کے روئے، ایک چوک ہو گئی۔ ارے میرے پیاروں کہو کتنی چوک ہو گئی؟ ایک چوک ہو گئی۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا زمین پہ آ کے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے فبکا آدم 300 سنین، حضرت آدم 300 سال تک روتے رہے۔ کتنے سال؟ 300 سال تک روتے رہے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ میرے دوستو ابن قیم نے اتنی پیاری بات لکھی، کتنے سال ہو گئے اور غلطی کتنی ہوئی تھی؟ ایک غلطی ہوئی، ایک چوک ہو گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام 300 ایئر روتے رہے۔ ایک رات اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی، ایسی عجیب بات ڈالی۔ حضرت آدم علیہ السلام رات کا وقت ہے، سناٹا چھایا ہوا، 300 سال روتے روتے گزر گئے۔ کہا اے اللہ 300 سال گزر گئے، تو نے اب تک میری توبہ قبول نہیں کی۔ اے اللہ تجھے تیرے آخری نبی محمد کا واسطہ میری توبہ قبول کر لے، تجھے تیرے آخری نبی محمد کا واسطہ میری توبہ قبول کر لے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی آدم تو نے اس پیغمبر کا نام لیا، اس محمد کا نام لیا، اس احمد کا نام لیا کہ جو بھی نام لیتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم تو نے اس پیغمبر کا نام لیا، کون؟ کہہ دو نا محمد ہے۔ اللہ نے فرمایا تم نے اس محمد کا نام لیا، یہ نام کوئی بھی لے لیتا ان کے صدقے میں گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اب سننا، اللہ نے فرمایا آدم 300 سال روئے، میرے آخری پیغمبر کا واسطہ دیا، جاؤ میں نے تم کو معاف بھی کر دیا۔ اللہ فرماتے جاؤ میں نے تم کو معاف بھی کر دیا، اور ایک دعا دیتا ہوں، اللہ کہہ رہے ایک دعا دیتا ہوں آدم تم بھی پڑھتے رہنا، آخری نبی کے امتیوں کو کہنا وہ بھی پڑھتے رہے، پڑھتے جائیں گے میں گناہ کو معاف کرتا جاؤں گا۔ اللہ نے ایک دعا دی، کن کو؟ اور کیا کہا تم بھی پڑھنا، اور آنے والا جو آخری نبی اس کے امتیوں کو کہنا وہ بھی پڑھے، اللہ گناہوں کو معاف کرتا جائے گا۔ وہ دعا سیکھنا ہے، قرآن میں ہے، پارہ نمبر 8۔ بھائی وہ قرآن میں ہے، پارہ نمبر، اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ بھی سب کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آدم پڑھے آدم کے گناہ معاف، آخری نبی کے امتی پڑھے ان کے گناہ بھی معاف۔ کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، حضرت حوا نے دعا مانگی، اے اللہ ہم سے گناہ ہو گیا، اگر تو معاف نہ کرے گا، اگر تو رحم نہ کرے گا، ہم سے بڑھ کر کوئی گھاٹا اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ میرے احمد آباد کے بھائیوں کان کھول کر سنو، حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی، حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی۔ اللہ کو اتنا پیار آیا، اللہ نے فرمایا آدم تو نے آخری نبی کا صدقہ مجھ کو دیا، میں نے تجھ کو دعا دی، میں نے تیری دعا بھی قبول کر لی، تیری توبہ بھی قبول کر لی، اور میں نے تیرے نبی ہونے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ اللہ فرماتے آدم میں نے توبہ قبول کی، میں نے نبی ہونے کا فیصلہ کیا۔ میرے دوستو علماء فرماتے یہ محرم کا مہینہ تھا، ساتھ میں کہو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی کون سے مہینے میں؟ اور حضرت آدم کو نبوت ملی کون سے مہینے میں؟ یہ تو پہلا واقعہ ہو گیا، میں نے کہا نا ایسے 40-45 واقعات تھے، اور 40-45 واقعات کو آپ زیادہ مت سمجھنا۔